اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اس سے پہلے کہ ہم ہماری گفتگو شروع کریں، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کافی ریکویسٹ آئی ہے، اور مخصوصاً یوتھ کی طرف سے، نوجوانوں کی طرف سے اور خواتین کی طرف سے، کہ مولانا آپ بہت گاڑھی اردو استعمال کر رہے ہیں، آپ ٹرمینالوجیز یوز کر رہے ہیں جو ہمیں سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، تو آپ تھوڑا سا اپنی اردو کو میلو ڈاؤن کر لیجئے، اور جہاں ممکن ہے وہاں پر ٹرمینالوجیز جو اردو ہے وہ خاص ٹرمینالوجیز کو آپ اگر انگلش میں بھی کہیں بیان کر سکتے ہیں تو اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا پائیں گے اور مستفیض ہو پائیں گے۔ تو اس لیے ریکویسٹ آئی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ آج سے ہمارے بیان کو تھوڑا سا کولوکیل لینگویج میں، عام زبان میں بیان کریں گے، تاکہ جو ہم تو افراد ایسے ہیں جو سالوں سال مجلسیں سنتے آئے ہیں، 40 سال 50 سال ہو گئے، ہزاروں مجلسیں ہم سن چکے ہیں۔ اب یوتھ چاہتا ہے کہ وہ امام حسین کی معرفت حاصل کرے، دین کو سمجھے، تو اب ان کے لیول پر، ان کے لینگویج کے ساتھ ان سے بات کرنی ہوگی تاکہ دین کو صحیح انداز میں ان تک پہنچایا جائے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہماری جو گفتگو رہے گی اسے ہم تھوڑا سا میلو ڈاؤن کرتے ہیں، تھوڑا سا سمپل لینگویج میں بیان کرتے ہیں تاکہ یوتھ بھی سمجھ سکے اور فائدہ اٹھا سکے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر سکے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو ہمارا ڈسکشن، ہماری بحث جو چلی تھی، اس بات پر چلی تھی کہ جو نعمت خداوند متعال نے ہمیں عطا کی ہے، بحث ہماری اسی آیت سے شروع ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے تمہارے دین کو تکمیل کر دیا ہے، کمپلیٹ کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے، اور تمہارے اوپر میری نعمتوں کو بھی کمپلیٹ کیا ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، اور ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہمیں دی گئی ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کی ہے، اور ہم نے اشارہ کیا کہ اہل البیت علیہ السلام میں تمام انبیاء ہمارے لیے، تمام ائمہ علیہ السلام ہمارے لیے اتنی ہی امپورٹنس رکھتے ہیں، اتنی ہی ارزش رکھتے ہیں، اور ہر امام کی زندگی سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن دو ایسی شخصیتیں ہیں جو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ان کے زمانے میں جو ماحول بنے تھے وہ بہت ہی سخت اور ڈیفیکلٹ ماحول تھے، اسی لیے ان کو جب معرفی کی جاتی ہے، ان کو جب انٹروڈیوس کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ زمامداری یا ولایت کی جو یہ ولایت کا جو راستہ ہے، اسے بنائے رکھنے میں انہوں نے بہت اہم کردار نبھایا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں عشق علی اور عشق حسین، یہ ہمیں تھامے رہنا ہے۔ لیکن آپ سمجھ لے، جان لے کہ ایسا نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور امام حسن علیہ السلام ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں کیونکہ زیادہ اطلاعات نہیں ہے، زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، تو وہ ہمارے لیے کم امپورٹنٹ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہم
یہ سارے گھرانے کو آپ اس نگاہ سے دیکھیے کہ یہ ایک آئیڈیالوجی رکھتا ہے، ایک فکر چلی آ رہی ہے، اور اس ایک فکر سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہر مختلف ڈفرنٹ زمانے میں، ٹائم فریم میں، ڈفرنٹ سینیریوز کے بیسس پر انہوں نے ڈفرنٹ ڈیسیشنز لیے ہیں۔ تھوڑی سی انگلش میں زیادہ یوز کر رہا ہوں تاکہ نوجوان سمجھ پائیں کہ ڈفرنٹ ٹائم فریمز میں ڈفرنٹ ڈیسیشنز لیے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ الگ تھا، ان کے ڈیسیشنز الگ تھے۔ امام علی علیہ السلام کا زمانہ الگ تھا، ماحول الگ تھا، امت الگ تھی، افکار بدل گئے تھے، تو وہاں پر امام کو جنگیں کرنی پڑی، تو انہوں نے جنگ کی۔ لیکن یہی ماحول منافقت کی اوج پر پہنچ گیا تھا امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں، انہوں نے الگ ڈیسیشنز لیے۔ امام حسین کا زمانہ الگ تھا، تو ہر امام کا زمانہ الگ تھا، اور اس زمانے کے حساب سے حکمت کے بیسس پر حکیمانہ یعنی وائز ڈیسیشن لیا ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے۔ اب دیکھیے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مخصوصاً نوجوانوں کے لیے، اس پر آپ توجہ کیجئے، پے اٹینشن۔ کیوں اس طرح ہوا؟ ہر امام کے زمانے میں مختلف حالات آتے گئے، اور امام نے الگ انداز سے اسے ڈیل کیا، اور یہاں تک کہ امام کو غیبت میں جانا پڑا۔ کیوں ایسا ماحول بنا؟ آپ انبیاء کے زمانے میں جائیے، آپ دیکھیں گے انبیاء کے زمانے میں اسی طرح کے ماحول تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک کنسسٹنسی پائی جاتی ہے کہ انبیاء تھے، بادشاہ تھا، یہ آ کر توحید کی رسالت اور اس کی نبوت اور اس کا میسج پہنچاتے تھے، بادشاہ اس کو اپوز کرتا تھا، انبیاء کو مارنا چاہتا تھا، اور پھر یا تو قتل کر دیتا یا پھر انبیاء وہاں سے نکل جاتے۔ لیکن کمپلیکیشنز ائمہ کی زندگی میں بہت زیادہ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امت رسول، بلکہ ایسے کہوں ہم شیعہ مومنین کے لیے درس ہے۔ دیکھیں، ایک وقت تھیوری بتائی جاتی ہے، ایک وقت پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھایا جاتا ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اگر زمانے کا دشمن معاویہ جیسا ہے تو ضرورت پڑنے پر صلح بھی کرنی پڑے گی، اگر زمانے کا دشمن یزید جیسا ہے تو ضرورت پڑنے پر جنگ بھی کرنا پڑے گا، اور اپنا سب کچھ لٹانا پڑے گا۔ اور اگر زمانے کے دشمن اور دوسرے خلفاء جو تھے بعد میں عباسی آئے ہیں ان کی طرح ہے، تو کہیں آپ کو حوزہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا، درسگاہ بنانی پڑے گی، یونیورسٹیز بنانے پڑیں گے، سکولنگ سسٹم بنانا پڑے گا، اکنامک سسٹم اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ صلح کرو اور جنگ کرو، نہیں۔ امام سجاد کا زمانہ ہے تو وہ حوزہ سسٹم شروع کرتے ہیں، بہت ہی لو پروفائل میں۔ امام باقر علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو وہ حوزے کو اور روشنائی بخشتے ہیں، اس کو اور جو ہے ایمفسائز کرتے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اوج پر پہنچ جاتے ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، زندان میں ڈالا گیا۔ اب اس کے سال جو ہے وہ مختلف ہے، 18 سال، 35 سال، 40 سال، روایتوں میں مختلف آپ کو ملتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زندان میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے تھے، بالکل خاموش سبمٹ ہو کر نہیں۔ انہوں نے پورا ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کیا تھا اپنے وکلاء کا، وکلاء یعنی ریپریزنٹیٹیوز، اپنے ریپریزنٹیٹیوز کا ایک پورا نیٹ ورک اسٹیبلش کیا تھا، اور وہیں زندان سے اپنے پیغام کو پہنچواتے تھے اپنے شیعوں تک۔ یعنی سیکلوژن میں ہے، آئسولیشن میں ہے، آئسولیٹڈ چیمبر میں ہے، لیکن وہاں سے پھر بھی اپنا پیغام پہنچوا رہے ہیں شیعوں تک۔ نہ صرف یہ، بلکہ ان سے خمس کیسے جمع کیا جائے، اور وجوہات شرعی جو ڈیو پے ریٹس ہے، اسلامک جو ان کا ڈیوز ہے، وہ کیسے جمع کیا جائے،
اس کی بھی ساری اسٹریٹجی بتاتے ہیں، اور ان کو کہاں یوز کرنا ہے، کیسے ڈسبرس کرنا ہے، کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، یہ بھی پیغام پہنچاتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے ائمہ پر کوئی حاکم اس طرح حاکم ہو گیا اور اس طرح ان پر قابو ہو گیا کہ وہ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ ہمارے ائمہ کبھی انہوں نے سبمٹ نہیں کیا، یعنی ظلم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ بہت ہی سادی زبان، قیام جاری رہا، حسینی قیام جاری رہا، انداز بدلتا رہا۔ یہ بات آپ سمجھے۔ دیکھیں، ہم کہتے کہ ہم حسینی ہو گئے تو وہ حسینی ہونا یعنی اس قیام کو باقی رکھنا ہے، لیکن ماحول کا جائزہ انالیسس کرتے ہوئے آپ کو انداز چینج کرنا ہے۔ کبھی آپ کو صرف درس دینا ہے، کبھی آپ کو ممبر کو آگے بڑھانا ہے، کبھی آپ کو نیٹ ورک اسٹیبلش کرنا ہے، کبھی آپ کو فائنینشیل ایڈ کرنا ہے، کبھی آپ کو فائنانسز کلیکٹ کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی لوگوں کو علمی لحاظ سے تیار کرنا ہے، کبھی لوگوں کو دوسرے لحاظ سے تیار کرنا ہے۔ عزیزو، جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف صلی اللہ محمد والے محمد وجل، وہ جب ظہور کریں گے تو انہیں صرف علماؤں کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں فائنینشیل پلانرز کی بھی ضرورت پڑے گی، انہیں اکنامک پالیسیز بنانے والوں کی بھی ضرورت پڑے گی، انہیں انٹرنیشنل ریلیشن شپس مینٹین کرنے والوں کی ضرورت پڑے گی، انہیں ٹیکنالوجیکل انٹیلیجنٹ لوگ، ان کی میڈیکل میں ضرورت پڑے گی۔ ہر فیلڈ میں آپ کو وہ کہیں گے آئیے خدمت کے لیے۔ اسلام کی خدمت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو صرف علماء ہی نہیں ہے۔ آئیے آپ کو ایک راز بتاتا چلوں، چھوٹی سی بات بتا کر پھر راز بتا دوں۔ دیکھیں، میں ایک چھوٹا سا انالیسز آپ کر لیجئے، مجھے جتنا یاد آ رہا ہے میں نے پہلے بھی یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ ایز اے پرسن جب میں اپنی زندگی شروع کرتا ہوں تو 5 سال کا جب ہو جاتا ہوں تو مجھے اسکول جانا پڑتا ہے۔ 5 ایئر سے اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اسکولنگ کمپلیٹ ہوا، او لیولز کمپلیٹ ہوا، اے لیولز کمپلیٹ ہوا، بیچلرز کمپلیٹ ہوا، ماسٹرز جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں تقریباً 20 سال تک میں نے ایجوکیشن حاصل کر لی ہے۔ 20-22 سال۔ سوال، کیوں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو؟ تاکہ مجھے اچھی جاب مل جائے۔ میں تھوڑا سا سکپ کر رہا ہوں، بلکہ جب آپ او لیولز میں ہوتے تبھی کہتے ہیں اچھے نمبر لانا تاکہ تمہیں اچھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے۔ کیوں اچھے یونیورسٹی میں جانا ہے؟ تاکہ تمہیں ماسٹرز کے لیے اچھے اور یونیورسٹی میں مل جائے۔ کیوں یہ کرنا ہے؟ تاکہ تمہیں ہائی پروفائل جاب مل جائے۔ کیوں ہائی پروفائل جاب چاہیے؟ تاکہ اچھی پے ملتے رہے، اور وہی بات جو انگلش مجلس میں بتائی گئی، اچھی پے ملتی رہے، فیٹ سیلری ملتی رہے، تاکہ میں 35-40 میں ریٹائر کر دوں۔ اور اگر کوئی بہت ہی ایمبیشس ہے تو وہ کہے گا نہیں، 40 میں بھی ریٹائر نہیں کرنا ہے، وہی 63 میں ہی ریٹائر کرنا ہے، لیکن مجھے اتنا پیسہ کمانا ہے کہ میں 63 سے 80 یا مان لیں 100 سال کی زندگی بھی اگر ہے تو وہ 65 سے 100 ایئرز جو میری زندگی ہے وہ کمفرٹیبل گزرنی چاہیے، آرام سے، ریلیکس ہونا چاہیے، ساری آسائش ہونے چاہیے، کمفرٹس ہونے چاہیے، کار، بنگلو اینڈ ایوری تھنگ ایلس۔ تو آپ کے سامنے سوال آتا ہے کہ وہ 35 سال کی زندگی جس میں آپ کا جسم بوڑھا ہو گیا ہے، وہ آپ کا ساتھ بھی نہیں دے رہا ہے، دیٹ از ناٹ ایون یور بیسٹ ایئرز، اسے کمفرٹیبل بنانے کے لیے آپ 65 سال محنت کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کے بہترین سال ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، تو وہ آخرت جو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز جو ایٹرنیٹی والی ہے، اس کے لیے آپ کو اس زندگی میں کتنے سال انویسٹ کرنا چاہیے؟ سوچنے والی بات۔ اور ہر دن آپ 9 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں، کیوں؟
کیونکہ وہ 35 سال کی زندگی جس میں جسم ضعیف ہو گیا ہے، آنکھوں پہ اینک لگ گئی ہے، بلڈ پریشر کی پرابلم چل رہی ہے، شوگر ہو گئی ہے، میٹھا مت کھائیے، نمک مت کھائیے، تیکھا مت کھائیے، وہ ساری بیماریوں کے ساتھ I want to live peacefully، لیکن 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ تو سوچئے اس ضعیف زندگی کے لیے جو بے مزہ زندگی ہے، آپ ہر دن 12 گھنٹے انویسٹ کر رہے ہیں، تو وہ آخرت کی زندگی جو اتنی خوشحالی کی زندگی ہے کہ اہل البیت کے زمرے میں ہم حاضر ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہر دن کتنے گھنٹے لگانا چاہیے؟ یہ بات آپ کو ایز اے پریکرسر مقدمہ بتانا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جائے، تو جب آپ جاب پر بھی جا رہے ہیں تو گھر سے وضو کر کر نکلیے، نیت کریے کہ امام کی خدمت کرنے کے لیے یہ سیکھ رہا ہوں۔ آپ یونیورسٹی جا رہے پڑھائی کرنے کے لیے، گھر سے وضو کر کے نکلیے، نیت کریے کہ قربتاً اللہ، اور یہ جو سیکھ رہا ہوں وہ چاہتا ہوں کہ امام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، ان کی خدمت کروں۔ پھر آپ انجینئر بن جائیے، ڈاکٹر بن جائیے، جو آپ بننا چاہتے ہیں، جان لیجئے کہ کیونکہ اپنی نیت میں امام کو شامل کیا ہے تو آپ کے کام میں برکت میں امام داخل ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر کوئی یہاں پوچھ سکتا ہے کہ اچھا یہ تو جاب کرنے والوں کی بات ہو گئی، بزنس میں کیا کیا جائے؟ بزنس میں کیا کیا جائے؟ مجھے یاد ہے، اپنا ہی واقعہ بتاتا ہوں، پھر بزنس والا جواب بھی دیتا ہوں۔ مجھے یاد ہے میں جب سنگاپور چھوڑ کر جا رہا تھا تو مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بس سمجھو بلاوا آ گیا۔ بہت ہی سادہ میں نے سمپل جواب دیا۔ تو کہ نہیں، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، آپ اچھی پوزیشن پر ہے، اتنی سیلری مل رہی ہے، سب اچھا چل رہا ہے، آپ نے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے، ہائی پیئنگ جاب ہے، یہ سب چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو میں نے تھوڑی سی اسپریچول باتیں کی کہ آخرت سنور جائے، اسپریچولیٹی ہے، انر کال ہے۔ بولے یہ سب بکواس ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ کیا تم ہوا کی عرفانی باتیں کر رہے ہو، فلسفہ جھاڑ رہے ہو، نہیں سمجھ آ رہا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو آپ کے انداز میں سمجھاتا ہوں۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے میرا باس اچھا نہیں لگا۔ تو یہ کیا بات ہو گئی، اس میں کیا؟ سمجھ گئے؟ آفرین، جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے کہ آپ کو باس اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو کیا بات ہوئی، یہ جاب چھوڑیے، دوسرا جاب پکڑیے، دوسرا باس مل جائے گا۔ میں نے کہا میں اب ایسے باس کے پاس نوکری کرنے جا رہا ہوں کہ اس سے بہتر تمہیں مل جائے تو بتا دو، میں وہ نوکری چھوڑ دوں۔ تو یہ جان لیجئے کہ اگر آپ امام زمانہ کی نیت سے پڑھائی کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پروفیسر بن گئے، اور جو علم ان سے ملے گا وہ آپ کو کوئی پروفیسر نہیں دے پائے گا۔ اب سمجھ گئے کسے پارٹنر بنانا ہے؟ ہاں، بزنس کر رہے ہیں، بزنس میں گھاٹا چل رہا ہے، پروفٹس نہیں ہو رہے ہیں، بزنس کووڈ میں ڈوبا جا رہا ہے، انویسٹر کی ضرورت ہے، پارٹنر کی ضرورت ہے۔ تو ایسا پارٹنر ڈھونڈو کہ اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکے۔ اپنے امام کو اپنا پارٹنر بناؤ، امام حسین کو پارٹنر بنائیے یا امام زمانہ کو پارٹنر بنائیے۔ آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے بنا لیا، لیکن وہ تو غیبت میں ہے، ہمارا کیا فائدہ؟ فائدہ آپ جاننا چاہتے ہیں؟ بہت ہی سادے انداز میں کہوں گا، بہت ہی سادے انداز۔ ان کا رزق کہاں، آپ کا رزق کہاں؟ وہ آپ کے پارٹنر بن جائے تو وہ جو رزق آپ کے لیے لے کر آئیں گے وہ رزق کوئی پارٹنر نہیں لے کر آ سکتا۔
امام کے لیے جو رزق رکھا گیا ہے وہ کون سا پارٹنر آپ کے لیے وہ رزق لا سکتا ہے؟ پھر جب آپ دیکھیں گے ہمارا بزنس گرو ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ رزق امام ہے جو آپ کی قسمت میں آیا ہے. آپ کو ایک قصہ بتاتا جاؤ عالم دین کا، پرسنلی جانتا ہوں میں انہیں اور وہ زندہ بھی ہے. وہ تبلیغ پر گئے، معمولاً وہ بہت ہی دور دراز کے گاؤں چھوٹے مقامات پہ تبلیغ پر جاتے تھے، تو جو ہدیہ ملتا تھا بہت ہی معمولی ہدیہ ہوا کرتا. اتفاقاً ایک بار انہیں کہیں اچھی جگہ پر دعوت ہو گئی ہدیہ تبلیغ کے لیے، تو وہ گئے وہاں پر، اشرا پڑھ دیا. اب جو ہدیہ ملا وہ معمولاً جو ملتا ہے اس سے 3 ٹائمز 4 ٹائمز زیادہ ملا. بہت خوش ہو گئے، الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ملتا تھا، مل گیا. اب وہ خوشی کے عالم میں انہوں نے اپنے ہمسر کو، زوجہ کو میسج کیا کہ بھائی الحمدللہ لطف خدا کا ہمیں اس طرح ہدیہ مل گیا. تو فوراً وہاں سے دیکھیے، اسی لیے کہا گیا ہے دین میں کہ ایسے ہمسر کو ڈھونڈو جو با ایمان ہو، ایمان کا اثر دیکھنا چاہیے آپ. تو وہاں سے جواب کیا آتا ہے؟ الحمدللہ. اور فوراً دوسرا جملہ یہ ہے، کیوں نہ ہم اس میں سے کچھ ہدیے کا حصہ امام کی راہ میں خرچ کریں، کیوں نہ ایک حصہ امام کی راہ میں خرچ کرے. یہ تو امام کا لطف ہے. دیکھیں رزق کون دے رہا ہے؟ یہ عالم دین کا رزق نہیں ہے، امام نے پہنچایا ہے. تو کیوں ہاتھ تھر تھراتے ہیں امام کی راہ میں خرچ کرنے؟ بار بار یہاں سلائیڈ دکھائی جاتی ہے آپ کو. کون ہے مالک مال کا؟ ہاں ہم ہیں. اور جو دینے والا ہے کیا اس کے پاس کمی ہے؟ وہ انفینٹ پر تسلط رکھتا ہے، انفینٹ پر قدرت رکھتا ہے. وہ چاہے تو آپ کو اتنا مال دے، تو اس کی راہ میں دینے کے لیے کیوں ہاتھ تھر تھراتے ہیں؟ تو اس عالم دین نے کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے، ہم وہ راستے جہاں امام چاہتے ہیں کہ خرچ کیا جائے، مخصوصاً مستضعفین، وہ ایسے لوگ جو جن تک نہیں پہنچتا ہے پیسہ، مشکلات میں ہیں، ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں. یا جن پر ظالم نے غلبہ کیا ہوا ہے اور ظلم ہو رہا ہے ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے. تو انہوں نے ایک اماؤنٹ ڈیسائیڈ کیا مل کر کے، یہ اماؤنٹ ہم ڈیڈیکیٹ کر دیتے. اچھا ابھی یہ شخص وہی ہے، وہ ابھی اپنے وطن بھی نہیں پہنچا، ہوم ٹاؤن بھی نہیں پہنچا. اتفاقاً عزاداروں میں سے ایک عزادار ان کے پاس شام میں آ جاتا ہے ملاقات کرنے کے. مولانا کچھ سوال ہے. ہاں بے فرمائے، پوچھئے سوال. اب انہوں نے 1 2 3 4 5 اپنے سارے سوال جو پوچھنے تھے پوچھ کر جواب لے لیا، اور جاتے جاتے کہتے ہیں آپ کے لیے میں ایک پرفیوم کی بوٹل لایا ہوں، لیجیے. وہ پرفیوم کی بوٹل دے کر چلا جاتا ہے. مولانا بھی کہتے ہیں ہاں پرفیوم کی بوٹل ہے، رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد ان کا دل چاہا کہ دیکھیں یہ کیا پرفیوم ہے. جب انہوں نے پیکٹ کھولا تو دیکھا اس میں ایک انویلپ رکھا ہوا ہے. انویلپ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہی اماؤنٹ جس کی نیت کی تھی وہ اس انویلپ میں موجود ہے. یعنی پیسہ ہاتھ سے گیا بھی نہیں، امام نے دے دیا. سمجھ رہے ہو؟ یہ سلائیڈ دکھایا جو جا رہا ہے، نیت تو کر کے دیکھو، دینے سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گا. سمجھے؟ ایمان ہونا چاہیے آپ کے دل میں کہ مولا مجھے دیکھ رہے اور میں مولا کی خوشنودی کے لیے کچھ خرچ کروں، وہ مجھ تک لوٹ کرنا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اچھا اگر لوٹ کر نہیں آ رہا ہے تو پھر میں آپ کو دوسری خوشخبری دے دوں. آپ نے کہا ارشاد تو پھر بتا دیتے ہیں.
اگر اس سے آپ کو وہ موٹیویشن مل جاتا ہے, وہ ایمبیشن مل جاتا ہے, تو کیا بڑی بات. جو مولانا بتا رہے تھے کہ ایمبیشن ہونا چاہیے, تو اسی عالم دین کی اگر آپ داستان سن کر آپ کے اندر ایمبیشن آ جاتا ہے تو کتنی اچھی بات ہے. تو اب یہ انہوں نے انویلپ کھولا اور اندر دیکھا, ماشاءاللہ جو اماؤنٹ کی نیت کی تھی ابھی تو گیا بھی نہیں ہے, اور امام نے دے دیا. اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ اماؤنٹ بھی میں امام کی خدمت میں. دیکھیں, دو اس کے اثرات ہے. جب آپ امام کی راہ میں دینا شروع کرتے ہیں تو اس کے دو اثرات ہیں. ایک کہ جو دیا ہے وہ آ جاتا ہے. دو, دل میں اطمینان اور یقین حاصل ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے. آپ کے دل میں اطمینان اور یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ جو میں دے رہا ہوں وہ لوٹ کے آئے گا, اور اتنا ہی نہیں بلکہ چند برابر آئے گا. تو انہوں نے وہ بھی اماؤنٹ ڈیڈیکیٹ کر دیا. چلے گئے اپنے ہوم ٹاؤن, بتا دیا اپنی زوجہ کو کہ جو اماؤنٹ ڈسکس کیا تھا وہ تو اپنی جگہ, سیکنڈ اماؤنٹ بھی ہم. اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا؟ ایک ایسی جگہ سے تبلیغ کے لیے دعوت آئی جہاں پر اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہدیہ مل گیا, اور زیادہ خوش ہو گئے. یقین کی منزل اور اوپر پہنچ گئی. واپس جاتے ہیں اور دونوں مل کر ڈیسیشن لینا چاہتے ہیں کہ اس اماؤنٹ کا, جو بڑی اماؤنٹ ہے, کوئی اچھا ہم پلان بناتے ہیں. میں نہیں کہوں گا, چلے کہہ دیتا ہوں. معمولاً علماء جو ہوتے ہیں, عالم دین جو ہوتے ہیں ایران میں, ان کی حالت بہت اچھی نہیں ہوتی ہے. تو ان کے پاس زیادہ سے زیادہ موپیڈ ہوتی ہے, ایک دو پہیوں والی بائک. اور قم میں سمرز میں گرمی پہنچتی ہے 48-49 ڈگری, اور ونٹرز میں سردی پہنچتی ہے -5 ڈگری. اب یہ اپنی فیملی کو بائک پر لے جاتے ہیں, حرم, مجلس, پارک. گرمیوں میں کیونکہ ہوا ڈرائی ہوتی ہے تو اس میں جو ڈسٹ پھیلا ہوتا ہے اس وجہ سے ان کے بچے مریض ہو رہے تھے, اور ٹھنڈیوں میں ٹھنڈی کی وجہ سے چیسٹ کنجیشن ہو رہا تھا اور ان کے بچے مریض ہو رہے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہدیے سے ایک کار خرید لیتے ہیں تاکہ بچے اس بیماری سے بچ جائے. بار بار سمرز میں بیماری, ونٹرز میں بیماری, بچ جائے. انہوں نے ڈیسیشن لے لیا, گھر جا کر زوجہ کو بھی بتا دیا کہ بھائی اچھا ہدیہ ملا, چلے کار خرید لیتے ہیں. تو ہمسر نے کچھ نہیں کہا انشاءاللہ انشاءاللہ. سفر سے آئے ہیں, کیا سمجھانا, کیا ایکسپلین کرنا. 2 دن بعد وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں. کہیے. اچھا, اتفاقاً شخصاً ہم عالم دین کو جانتے ہیں اور ہماری وائف وہ خانم کو جانتی ہے, تو ساری سٹوری جو ہے ڈیٹیل میں بتائی گئی. کہتے ہیں کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, بتائیے. ایک تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دی. کہا کہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت گھوم رہی ہے, یہ تصویر دیکھ کر مجھے نیند نہیں آ رہی. بہت ہی دل رنجیدہ کرنے والی تصویر ہے. یمن کی تصویر تھی. ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے, بہت شدت سے مایوس, اور ان کے گود میں ان کا بچہ ہے جس کا گوشت گل چکا ہے اور چمڑی ہڈیوں سے جا چپکی ہے. اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس ماں کی گود میں یہ بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ چکا ہے. اب یہ ماں نہیں جانتی اس بچے کے لیے وہ روئے یا خوش ہو جائے کہ اسے اس مصیبت سے نجات مل گئے. تو فوٹو دکھا کر کہتی ہے کہ میں یہ فوٹو دیکھ کر سو نہیں پا رہی ہوں. اگر میرے بچوں کو سردی کھانسی ہو جاتی ہے تو میرا دل تڑپ رہا ہے, اور میں چاہ رہی ہوں کہ ایک کار ہم خرید لیں, لیکن وہ ماں کا کیسا دل ہوگا جس کے گود میں اس کا بچہ پیاس سے تڑپ کے مر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پیسوں کی ضرورت مجھ سے زیادہ, ہمارے بچوں سے زیادہ ان کے بچوں کی
تو اس بار ہم ایک بڑا مبلغ، بڑا اماؤنٹ ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں. اور اس عالم دین کا بھی دل دیکھیے، صبح اٹھا، گیا اس آفس میں جہاں پر یہ کلیکشن ہوتا ہے، سارا کا سارا اماؤنٹ دے دیا. اب آپ سوچیں نیکسٹ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہیں اور سے دعوت آ گئی جہاں اس سے زیادہ میں. نہیں، یہی تو بات ہے جو اس پوری حسینیت کے اندر راز چھپا ہوا ہے، کہ خدا کہتا ہے میں نے تجھے دنیا میں دیا، آزمانا چاہتا ہوں، تو نے دنیا میں دیا، میں نے تجھے لوٹا دیا، پھر تو نے اور زیادہ دیا، میں نے تجھے لوٹا دیا، پھر تو نے اتنا زیادہ دیا کہ اس کا اجر تیرے لیے دنیا میں دینا ممکن ہی نہیں ہے. حسینیت یعنی یہ حسین کے راستے پہ چلنے والے، کہ تو نے ایسا کام کر کے دکھایا کہ اس کا اجر جو میں دینا چاہتا ہوں وہ اس پوری دنیا سے بڑا ہے، اس میں سما نہیں سکتا. تو نہیں ملا. کہاں ملے گا؟ قیامت کے دن جب یہ عالم دین وہاں جائے گا تو اہل البیت کہیں گے آفرین، مرحبا، تم میرے چاہنے والے ہو. کہ میرے چاہنے والے دنیا کے اس کونے میں بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے، یہاں تمہارا دل تڑپ رہا تھا. عزیزو سمجھے اس بات کو کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے تعلق ہیں دوسرے مومنین سے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو جو بڑی بڑی سیلریز مل رہی ہے، آپ اس کا تھوڑا سا انالیسس کر لیجئے کہ میری ضرورت کتنی ہے. مجھے ایکس اماؤنٹ مل رہا ہے، چاہے پھر وہ بزنس سے ہو یا سیلریز سے ہو یا پروفٹس ہو، میری ضرورت کتنی ہے؟ ایکس اماؤنٹ. مان لیجئے $5,000. گھر کا کرایہ ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، کار کا EMI ہے، $8,000. اب آپ دیکھیں میری سیلری، میں تو بڑا اماؤنٹ بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی پوری سیلری $8,000 ہے، لیکن میں ایسے ہی رینڈم نمبر آپ سے کہہ رہا ہوں، چلے چھوٹا نمبر لیتے ہیں، $1,200. گھر کا کرایہ اور کھانا پینا سب ملا کے $2,000. یہ میری $2,000 نیڈ ہے فار سروائیونگ ایوری منتھ. ہر مہینے میں اتنی مجھے ضرورت پڑتی ہے. میری سیلری کتنی ہے؟ مان لیجئے $5,000. تو میں ایک پیکج 2,000 کا تو خرچ ہو جائے گا، دوسرا $2,000 میں ایز اے بیک اپ رکھ رہا ہوں. کنٹینجنسی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آج اس مہینے کا خرچہ اور بیک اپ کا خرچہ، اس کے بعد بھی میرے پاس $1,000 ایکسٹرا ہے. پوچھئے اپنے آپ سے کہ کیوں خداوند متعال مجھے ایکسٹرا دے رہا ہے؟ اسراف کرنے، پیسہ اڑانے، یا وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں تو میرا ذریعہ بن جا، میں مومنوں تک اپنی نعمتیں پہنچانا چاہ رہا ہوں، تو میرا ذریعہ اور وسیلہ بن جا. اپنی آنکھیں اور کانیں کھول کر ایک نظر دوڑا کر دیکھ، بہت ایسے ہیں جنہیں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور بہت آسانی سے تو جا کر $100 کا پیزا ہوا میں اڑا کر آ جاتا ہے، اور اسی $100 میں ان کے پورے مہینے کا خرچہ نکل سکتا ہے. اور کئی ایسے جن کی سیلری بہت ایگزوربیٹنٹ ہے کہ حتیٰ آپ $2,000 $5,000 خرچہ، بیک اپ، ایڈیشنل بیک اپ، کنٹینجنسی، یہ سب کرنے کے بعد بھی $2,000-4,000 ہاتھ میں بچ رہے ہیں. اگر آپ کہیں گے خدا میں سمجھ گیا، تو چاہتا ہے کہ میں تیرا نوکر بن جاؤں. دیکھیں خدا کی جگہ آپ امام زمانہ کو سمجھے کہ امام میں سمجھ گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا نوکر بن جاؤں، خدمت کروں، ویسے ہی جیسے اصحاب امام علی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں جا کر نان بانٹا کرتے تھے. یہ آپ کے لیے موقع ہے خدمت کرنے کا.
یہ امام کا اوپن انویٹیشن ہے کہ تم میں سے کون ایسے ہو جو اصحاب اہل البیت ہوا کرتے تھے ویسے رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں، کسی کو خبر نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور مومنین کی مدد کیے جا رہے ہیں، تاکہ ایک دن جب وہ مدد نہ پہنچے تو وہ مومن گریا کرتے ہوئے کہے کہ ایک مومن آیا کرتا تھا، میرے بازو بیٹھا کرتا تھا، ہمدردی سے میری باتیں سنتا تھا، اپنے ہاتھ سے مجھے نوالا کھلایا کرتا تھا، چند دن ہو گئے نظر نہیں آ رہا۔ سمجھ رہے ہیں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ کہ جب آپ چلے جائیں تو لوگوں کو محسوس ہو کہ ہمارے بیچ سے ایک مومن چلا گیا ہے۔ عزادارو، حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسین ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، حسین ایک کردار کا نام ہے، ایک مشن کا نام ہے۔ تو حسینیت یعنی اس مشن کو، اس آئیڈیالوجی کو زندہ رکھنا ہے۔ ویسے ہی یزید شخص کا نام نہیں ہے، یزید ایک فلسفی کا نام ہے، ایک ظلم کے مجموعے کا نام ہے۔ تو جو شخص دین کے نام پر سب کچھ قربان کرتا ہے وہ حسینی ہے، اور جو شخص کچھ پیسوں اور مقام کے نام پر دین بیچ دیتا ہے وہ یزیدی ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام بلند الصلوات، اللہم محمد۔ تو جو ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہے، حسینیت زندہ باد، یعنی یہ آئیڈیالوجی زندہ باد، اس نہضت کو زندہ رکھنا ہے، اس موومنٹ کو زندہ رکھنا ہے، یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ رفتار ہماری حسینی ہونا چاہیے۔ صرف حسین حسین کرنے سے حسینی نہیں بن جائیں گے، رفتار سے حسینی بنا جاتا ہے، کردار سے حسینی بنا جاتا ہے، اور اسی رفتار سے، کردار سے یزید کو مارا جا سکتا ہے۔ الفاظ سے آپ مارنا چاہیں گے، بہت حد تک کامیابی شاید آپ کو ظاہر میں نظر آئے گی، لیکن اگر آپ ریشوں سے یزیدیت کو اٹھانا چاہتے ہیں، اکھاڑنا چاہتے ہیں، تو کردار ضروری ہے، بیہیویئر میں آنا چاہیے، ایکشن میں آنا چاہیے۔ اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیے بار بار آپ کو یہ ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب تو آپ کے پاس ایپس بھی موجود ہے، آپ ایک سرچ کر کے دیکھیے عملوا الصالحات، آپ کو 50 آیتیں منیمم مل جائے گی کہ خداوند متعال بار بار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، حسین پر ایمان لائے ہو تو عمل میں بھی حسینیت دکھاؤ۔ اگر عمل میں حسینیت نہیں دکھا رہے ہو تو پھر حسینی نہیں کہلائے جا سکتے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر چند افراد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ افراد ایسے تھے جو بے طرف تھے، یعنی نہ وہ حسینی تھے نہ وہ اینٹی حسین تھے، وہ تھے جو نیوٹرل رول پلے کر رہے تھے۔ لیکن ان میں ایک شخص تھا جو ظاہراً جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے خلاف اس نے جنگ کی تھی، اور جیسے وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ شخص جس نے جنگ کی ہے وہ اپنے اطراف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی سے میں بہت ہی بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور میرا دل اس کے لیے تڑپتا ہے تو وہ یہ ہستی ہے، حسین۔ تمام افراد پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو امام علی کے خلاف جنگ میں موجود تھے، تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے، جنگ صفین میں آ گئے تھے، اور اس ٹائم پر امام حسین بھی موجود تھے، تو تم نے تو ان کے خلاف جنگ کیا، اب یہ کیا اعلان کر رہے ہو؟
اور امام کے کانوں میں بھی یہ بات پڑتی ہے تو امام بھی تعجب کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو ان میں سے کچھ افراد کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو تم جو ہے، ہم بہت ہی سادی زبان میں کہتے ہیں کہ ہوا میں بات اڑا رہے ہو. اگر شجاع ہے، ہمت ہے، تو جاؤ امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ بات کر کے دکھاؤ. یہ پیٹھ پیچھے اپنی بڑائی کرنا، چاپلوسی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو کہتا ہے چلیے امام کے پاس جاتے ہیں. اور امام کے پاس جا کر وہ یہی کہتا ہے کہ مولا، آپ میرے لیے اس پوری دنیا میں سب سے عزیز ترین شخص آپ ہے. تو امام کہتے ہیں اگر واقعاً یہ کہہ رہے ہو اور دل سے کہہ رہے ہو تو بتاؤ پھر جنگ صفین میں ہمارے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو کہتا ہے کہ میں جب بہت چھوٹا تھا، تو سمپل زبان میں کہہ رہا ہوں، گھر میں بہت شرارت کیا کرتا تھا، باپ کی بات نہیں سنتا تھا. تو بابا نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پیغمبر کے پاس لے گئے اور میری شکایت کی کہ یہ میری بات نہیں سنتا، بہت شرارت کرتا ہے. تو پیغمبر نے مجھ سے کہا کہ اپنی بابا کی ہر بات سنا کرو، وہ جب بھی تمہیں امر کرے یعنی کمانڈ کرے، ان کے سامنے تسلیم ہو جانا، ان کی بات سن لینا. تو جنگ صفین میں مولا میں خود سے نہیں آیا تھا، میرے باپ نے مجھ کو حکم کیا تھا کہ تمہیں لڑنا ہے، تو میں لڑنے آ گیا. تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ پیغمبر نے امام علی علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا تھا اور اس زمانے کا مالک امام علی علیہ السلام. تو جس طرح پیغمبر کی بات پر عمل کر رہے تھے، اسی طرح امام علی علیہ السلام کی بات پر بھی عمل کرنا چاہیے تھا. تو وہ ایک جملہ کہتا ہے، اور وہ جملہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. وہ کہتا ہے کیونکہ مجھے معرفت نہیں تھی اس بات کی، تو میں تلوار لے کر زمانے کے امام کے خلاف کھڑا ہو گیا. اب سمجھے آپ عزیزو، میں کیوں اتنا ایمفسائز کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ اہل البیت کی معرفت ہونے کی ضرورت ہے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم محبت کریں، اطاعت ہونی چاہیے، تب معرفت نظر آتی ہے. بغیر اطاعت کے جو معرفت ہے وہ کس کام کی؟ کل ہم تلوار لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ لمحے فکر ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس بات کی طرف توجہ نہیں دلائیں گے تو ہم سے خطا ہو سکتی ہے. اور خطا کیسی خطا؟ ایسی خطا کہ زمانے کے امام کے خلاف کھڑے ہو جائے. کون سے امام؟ امام حسین کی اگر بات کریں، کون سے امام؟ جس کے لیے ملائکہ گریا کرتے ہیں، اور اس امام کو رلا رلا کر قتل کیا گیا. انا قتیل العبرات، میں آنسوؤں سے مارا گیا ہوں، مجھے رلا رلا کر قتل کیا گیا. اور جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو قافلہ سالار بی بی زینب بن گئی تھی. لیکن ہاں عزیزو، ایک قافلہ امام حسین علیہ السلام لے کر چلے تھے، اور وہ جب قافلے کے قافلے سالار بنے تھے تو اس قافلے میں عباس تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے، اونٹوں کے محمل تھے، سواری تھی، چادریں موجود تھی. لیکن ہائے وہ قافلہ جس کے قافلہ سالار بی بی زینب بن گئی. کیسا قافلہ تھا! سارے اصحاب شہید ہو چکے، عباس کے شان قلم ہو چکے، علی اصغر کے سر کو جدا کر دیا گیا، بی بی کی چادریں چھینی گئی، خیموں میں آگ لگا دیا گیا، بچوں کے دامن میں آگ لگی ہے، بچے خیموں سے باہر بھاگ رہے ہیں، گھوڑوں کے نیچے روندے جا رہے ہیں. زمانے کا امام بیمار ہے، جلتے خیمے میں مجبور ہے، زینب خیمے میں آتی جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے، پریشان ہے، کیا کرے؟ زمانے کے امام کو کیسے بچائے؟ اسی لیے بی بی زینب کو ام المصائب کہتے ہیں.
کہتے ہیں وہ ہستی جس پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ کربلا کے بعد 1.5 سال یا 2 سال سے زیادہ زندہ نہ رہ پائی. شام غریبہ بہت سخت گزری ہے. شام غریبہ کے بعد بی بی نے فرزندان حسین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا کھانا انہیں دے دیا کرتی تھی, اپنا پانی انہیں پلا دیا. وہ جانتی تھی سکینہ کی کیا آخرت ہے, سکینہ کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اتنی ضعیف ہو گئی تھی کہ وہ مستحب نمازیں بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی, پھر کھڑا نہیں رہا جاتا تھا. جب مدینہ لوٹ کر گئی, وہ آخری دن نزدیک آ گئے تو کہنے لگی عبداللہ میرا بستر باہر رکھنا. تو پوچھتے ہیں کیوں بی بی بستر باہر کیوں چاہتی ہیں؟ تو کہتی ہے میں نے دیکھا میرے بھائی کا لاشا تپتی دھوپ میں جل رہا تھا, مجھے لگ رہا ہے میری اجل آ گئی, میں کیسے اپنے آخر وقتوں میں سائے میں بیٹھ جاؤں. بستر باہر لگوا دیا. پھر عبداللہ دیکھتے ہیں ایک پیرہن ہاتھ میں ہے, پھٹا ہوا پیرہن ہے, خون سے آلودہ ہے, سینے سے لگاتی جاتی ہے, بوسہ لیتی جاتی ہے, گریہ کرتی جاتی ہے, حسین حسین سینے سے لگاتی جاتی ہے, آنکھوں سے اشک جاری ہے. عزیزو یہ کربلا میں ایسی مائیں تھی. ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو جوان ہوتا دیکھے, ہمارے بچے پروان چڑھ جائے. لیکن بی بی زینب کا کیا ارمان تھا, ارمان تھا کہ میرے چاند جیسے ٹکڑے میرے بھیا زمانے کے امام پر قربان ہو جائے. ہائے ایسی مائیں کہاں ملے گی جو اپنی بچوں کی تربیت اس لیے کرتی ہے کہ وہ امام پر قربان ہو جائے. اور محمد امام کی خدمت میں آتے ہیں, اذن چاہتے ہیں. مولا نے کہا تم عبداللہ کی نشانی ہو, میں تمہیں کیسے اذن دے دوں, تم میری بہن کی نشانی ہو, میں تمہیں کیسے اذن دے دوں, میرا دل نہیں مانتا. بچے گریہ کرتے ہوئے بی بی کے پاس آئے, فرمانے لگے یا اماں ماموں اذن نہیں دیتے, ہمیں ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ علی اکبر میدان میں چلے جائے, علی اصغر کو شہید کر دیا جائے اور ہم صحیح و سالم بچ جائے. تو بی بی زینب کہتی ہے آؤ میں تمہیں ایک راز بتاتی ہوں, ایک راز بتاتی ہوں جس سے امام تمہیں اذن دے دیں گے. جاؤ کہہ دو کہ میں آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ہمیں اذن دے دیں. امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, بی بی کا واسطہ دیا, امام نے اذن دے دیا. عزیزو کربلا میں کچھ ایسے جنگجو تھے جو کم سن تھے, جن کے لیے نہ زرہ موجود تھی, نہ ڈھال موجود تھی, نہ جنگی ٹوپی موجود تھی. تلوار ہاتھ میں اٹھاتے تو زمین پر کھینچی چلی جاتی تھی. امام اپنے ہاتھوں سے جنگی لباس پہنا رہے ہیں, گویا اونو محمد کو کفن پہنا رہے ہیں. نصیحت کرتے ہیں اے میرے لخت جگر, دشمن پہ ایسے حملہ کرنا, دشمن پہ اس طرف سے حملہ کرنا, ایسے غلبے پانا. باتیں سن کر اونو محمد میدان میں جاتے ہیں. جنگ شروع ہوتی ہے, رجز پڑھتے ہیں, کہتے لئینو جان لو ہمارے دادا جعفر تیار ہے, جن کی شجاعت معروف
معروف ہے. ہمارے نانا امام علی ہے جو شیر خدا ہے. ہم شیر خدا کی اولاد ہے. شیر جیسا جنگ کریں گے. دشمن فرار کرنے لگا. پھر دشمن سمجھ گیا کہ اگر شیر کو ہرانا ہے تو ہر طرف سے حملہ کرنا پڑے گا. کم سن تھے, کب تک تاب لاتے. تلواریں چل رہی تھی, تیرے چل رہے تھے, پتھر پھینکے جا رہے تھے. پھر صدا بلند ہوئی, یا آقا, یا مولا, ہمارا سلام لینا. گھوڑے سے زمین پر آئے. آئے میرے مولا کا دل چاہتے لاشوں کو خیمے میں لے جائے, لیکن دل تڑپ رہا ہے کہ زینب کو کیسے بتاؤں, زینب کو کیسے دکھاؤں. چاند جیسے ٹکڑے, داغ لگ چکا ہے. لاش خیمے میں لے جاتے ہیں. رسم ہے کہ جب شہید کو لایا جاتا ہے تو بیویاں استقبال کے لیے آتی ہے, اور سب سے آگے بی بی زینب ہوا کرتی تھی. آگے بڑھ کر بھائی کو گلے سے لگاتی تھی, دلاسا دیتی تھی. اونو محمد کو لایا گیا, بی بی زینب نہیں آئی. بیویوں نے گریہ کیا, آنسو بہائے, دیکھا بی بی زینب نظر نہیں آ رہی. خیمے میں جاتے کہتے بی بی کیا آپ اپنی بچوں سے ملاقات نہیں کریں گے؟ بی بی کہتی ہے نہیں میں نہیں آؤں گی. کہتے کیا اپنی اولاد سے خفا ہے؟ کیا انہوں نے حق ادا نہیں کیا؟ کہتے نہیں, انہوں نے پورا حق ادا کیا. خدایا ہم سے یہ قلیل قربانی قبول کرنا, لیکن میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میں جاؤں اور میرے سامنے حسین شرمندہ ہو جائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین